اچھا سورسز کیا ہیں اس کے کنسیٹ کے کہ ہی ساٹ کنسیٹ فرام رچ اینڈ ویلڈ ایکسپیرینسز آف ہز اون لائف. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ان کو اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے رچ اور ویلڈ ایکسپیرینس اپنے لائف کو وہ کیا کرتا ہے, کمپیئر کرتا ہے وائڈننگ ہاریزونس آف نالج اینڈ ورڈ اراؤنڈ ہم. ٹھیک ہے, ایک وائڈننگ ہاریزون آف ورڈ. ٹھیک ہے, اور میرے خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو تدبر اور تفکر کرتا ہے, اللہ کی کائنات پہ تدبر اور تفکر کرتا ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا وہ کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے بنائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری میٹا فزیکل تھاٹس ہی ہوتی ہیں جو ہمیں وہاں تک لے کے جاتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ ہوتی یا وہ ہوتی یا جو بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ میں اکثر مطلب یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ بیٹا کبھی اپنے سائے سے سیکھیں کہ انسان کا سایہ ڈبل ہوتا ہے, کبھی ٹرپل بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ سورج کی روشنی کے حساب سے جتنا سورج نیچے ہوگا سایہ اتنا لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی اندازہ کریں کہ واٹ از دا ٹرمینالوجی, اللہ نے سایہ کیوں بنایا. کبھی سوچئے گا اللہ بغیر سایہ کے انسان کیوں نہیں بنایا, کوئی ریزن ہوگی, بندے کو کچھ سکھانا ہوگا. تو جب ہم ان چیزوں پہ کائنات کی فلسفی کے اوپر تدبر اور تفکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا بہترین علم وہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کو جان جائیں یا اللہ کی مصلحتوں کو جان جائیں. تو اللہ کو جاننے کے لیے اس کی مصلحتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو دیٹ از دا بیسک تھنگ کہ ہماری یہ میٹا فزیکل تھاٹس ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں تک لے جاتی ہیں کہ ہم اپنی پہلے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنی اسپریچول ورلڈ کے ساتھ کہ اب میں کیا سوچتی ہوں, میری فیلنگس کیا ہیں. تو پھر سمجھ آتی ہے دیر از سم تھنگ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے, جو آپ کو باہر نظر آ رہا ہے وہ کہیں اندر بھی ہے. ٹھیک, تو دیٹ از دا بیسیکلی, جیسے میں کہتی ہوں نا کہ بیٹا دل سے بات کریں گے تو دل تک پہنچے گی, روح سے بات کریں گے تو روح تک پہنچے گی, دماغ سے بات کریں گے تو دماغ سے پہنچے گا. لیکن یہ سفر جو ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. زبان سے بات کریں گے تو تب بھی دماغ تک ہی صرف پہنچے گی, دماغ تک بھی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. ٹھیک, لیکن دل سے بات کریں گے تو دل تک پہنچے گی, اور پھر روح سے بات کریں گے تو روح تک پہنچے گی. لیکن میں یہی تو بات کرتی ہوں کہ بیٹا یہ سارے سفر اتنے آسان نہیں ہوتے, نہیں ہوتے یہ اتنے سارے سفر آسان. سوچ سے زبان تک کا بولنے کا سفر وہ کوئی آسان سفر نہیں ہوتا. ٹھیک, تو یہ سارٹ کنسیڈ فرام ریچ اینڈ ویلڈ ایکسپیرینس آف ہز اون لائف اور وائڈنگ ہاریزون آف نالج اراؤنڈ ہم. ٹھیک ہے, اپنے ارد گرد کا نالج. ڈن ڈز ناٹ ڈرا آن سورس مٹیریل ایلزابتھ پوئٹ فار ہز کنسیڈ. ڈن جو ہے وہ نہیں ڈرا کرتا آن سورس آف مٹیریل ایلزابتھ پوئٹ اپنے کنسیڈ کے لیے. His originality prevented him from following the patriarchal or pastoral tradition. ہاں جی, کیا ہوتا تھا patriarchal اور pastoral tradition اور elizabethan, اس میں موسٹلی لو پوئٹری یوز ہوتی تھی. ہر وقت بھی لوڈ کے خیالات اور محبت اور عشق, اور اس سے باہر انسان کوئی نکلتا کوئی نہیں ہے. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے فیس بک کے اوپر, ہے کہ نہیں ہے. غمے جانا تو غمے ہجر و فراق کی کیفیت اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. یہ بیسیکلی واٹ از دس از آلسو این امیجنری ورلڈ. لیکن اس امیجنری ورلڈ جو ہے نا اس کا اینڈ کچھ نہیں ہے, صحیح, بلکہ لاس ہی ہے, فائدہ نہیں ہے. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس رب کے بارے میں سوچا جائے اور اس کی کائنات کے بارے میں سوچا. تو وہ جو ہر وقت بھی لوڈ کے بارے میں سوچنا, لور اور بیلوڈ کے خیالات اور ان سے ریلیٹڈ ہر وقت, تو پیٹریارچل لو کیا ہے, غم محبت, ٹھیک ہے, غم ہجر و افراق, غم جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتی ہیں, یہ ایلزابتھن پوئٹس جو ہے نا یہ ان کے کارنامے ہیں کہ سوائے عاشقی اور معشوقی کے ہمیں کوئی اور خیال آتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن Donne has tasted life to the fingertips. اس نے ٹیسٹ کیا لائف کو اپنے فنگر ٹپس کے ساتھ, and have lived in the continent for quite some time. اور پھر اس نے جو ہے ایک لیو کیا کانٹیننٹ فار کوائٹ سم ٹائم.
ٹھیک ہے, اس نے ایک زندگی جی ہے, ٹھیک ہے, زندگی جینے کے بعد اس کو جس طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا ہے, دیٹ از دا وے, ٹھیک ہے, دیٹ از دا ڈفرنٹ تھنگ فرام دا لو پوئٹری. تو دس وائڈن دا اسکوپ آف ہز نالج. اب یہ وائڈن کرتا ہے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا, ٹھیک ہے. ایک تو صرف یہ ہے کہ جی وہ ایک لڑکی میری زندگی میں آئی تھی, اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, وہ مجھے دھوکہ دے گئی, وہ مجھے دغا دے گئی, ٹھیک ہے, وہ ایک شخص تھا جو زندگی میں آیا تھا اور پتہ نہیں پھر کیا اور کیا اور کیا. یہ پتہ نہیں عجیب ہی منطق ہے, پتہ نہیں کس نے سکھا دیا آج کی جنریشن کو, ٹھیک ہے. وہ ایکچولی الزبتھن ایرا ہے, ٹھیک. اور ایک آپ کا وائڈن نالج ہے, ٹھیک ہے, دا وائڈر اسکوپ آف ہز نالج ہے, اینڈ ایز سچ ہی انریچز پوئٹری ود کنسیڈ ڈراس فرام ہز واسٹ ایکسپیرینس آف مین اینڈ مین. اور پھر وہ واسٹ ایکسپیرینس آف مین اینڈ مینر سے اس کو ڈرا کرتا ہے ان کنسیٹس کو. جان بینٹ writes in his connection, his images are drawn from his own interest. اس کے images obviously انسان جو سوچتا ہے وہی بولتا ہے, اور اس کے جو images ہے وہ اپنے ہی انٹرسٹ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کے بعد conceit reflecting contemporary development. John Donne made various references to alchemy for his conceit. alchemy کس سے کہتے ہیں؟ پیتل کو, میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کر دینا, مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الکیمی. ایک ایسا فارمولا کہ مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ بتائیں, ٹھیک ہے, تو اس کو الکیمی کہتے ہیں. صحیح ہو گیا, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے جی, الکیمی فور ہز کنسیٹ, ٹھیک. تو یہ تو الکیمی جو ہے, ریفرنسز ٹو الکیمی فور ہز کنسیٹ, وہ ویریس ریفرنسز شو کرتا ہے ٹو الکیمی فور ہز کنسیٹ کہ کس طریقے سے وہ امیجز کو کی امپورٹنس کو بڑھاتا ہے. He utilizes contemporary chemical ideas indiscriminately. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا وہ کس طریقے سے chemical ideas جو ہے وہ ان کو شو کرتا ہے. He made use of latest scientific theories and current superstitions for ornament of his mind. وہ latest scientific theories اور current superstitions for ornamentation of his poem جو ہے اس کو use کرتا ہے. He frequently utilized geographical images. وہ یوٹیلائز کرتا ہے جیوگرافیکل امیجز کو جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں انکریزنگ نالج آف ورلڈ سرفیس ڈیورنگ دس ٹائم. All these subjects were his delight. All such subjects occurred to him in his mood of poetic creation. For example, his poem A Valediction of the Book, the first anniversary, Hymn to God, God in My Sickness, The Good Morrow, and An Anatomy of the World reflect his craziness for using the contemporary ideas pertaining to geography. اور for example, اس کی جو poems ہیں جس میں A Valediction ہے, of book, the first anniversary, hymn to God, اور یہ ساری جو ہیں وہ کیا ہے, اس کے اندر ایک ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کی craziness for using the contemporary ideas pertaining the geography. ٹھیک ہے, contemporary ideas, اس کے ہم اثر ideas, contemporary کہتے ہیں ہم اثر, اس کے دور کے کچھ آئیڈیاز ہیں جو کہ پرٹین کرتے ہیں جیوگرافی کو. جیوگرافی کسے کہتے ہیں؟ جیوگرافی ہوتی ہے بھائی جو, اب میں اس کو کیا بولوں, بہرحال امیجری جیوگرافی کا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا. امیجری ڈرون فرام ڈیزیز اینڈ ڈیتھ, ٹھیک ہے. ڈن واز رائٹنگ ان ایج, زمین کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. ڈن واز رائٹنگ ان این ایج وین ڈیتھ لرکڈ اراؤنڈ دا کارنر. کنزا جو ہے نا یہاں پہ مجھے لقمے دیتی رہتی ہیں. اینڈ پلیگ, فیمائن اینڈ وائلنس ور این ایوری ڈے occurrence. Done himself experienced disease and poverty, so he had an urge to learn medicine. His knowledge of medicine enabled him to draw images from disease, dissolution and death. صحیح. اور ٹھیک, اب یہاں پہ ہم نے یوز آف کنسیٹ میں ان شارٹ کیا دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ یوز آف کنسیٹ آر دا فار فیچ امیج, جس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی پروین شاکر کے شعر کی, اور میں نے آپ کو کہا کہ جناب وہ جو ہے کائنات کا نظام فلکیات کو کمپیئر کرتی ہے اپنی اس دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک آسمان دنیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہماری دنیا ہے, ٹھیک ہے, ایک اندر کا جہان ہے اور ایک باہر کا جہان ہے. تو یہ سارے جہان جو ہے اس کو کمپیئر کرنا, اس کو ہم کنسیٹ کہتے ہیں. دو ڈسیملر آبجیکٹس کو آپس میں کمپیئر کرنا اس کو کنسیٹ کہتے ہیں. کنسیٹ ایز دا کمپیریزن, امیجز ایسے ڈرا کرنا
کہ ہوں تو اپوزٹ لیکن ان کے ٹریٹ سیم ہوں, ٹھیک ہے, اور موسٹلی وہ میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کو ہم یوز آف کنسیٹ کہتے ہیں. رہی بات محبت کی, تو ہم نے یہاں پہ دو طرح کی محبت کی بات کی, ایک ایلزابتھن یا پیٹریارچن لو کی بات کی, دوسری طرف ہم نے جان ڈن کی میٹا فزکس کی بات کی, میٹا فزیکل پوئٹری یا یوز آف کنسیٹ کی بات کی کہ اس کے جو میٹا فزیکل کنسیٹ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے تھے, اور پیٹریارچن لو کیسا ہوتا تھا. بیٹا محبت ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, چاہنا اور چاہے جانا یہ انسان کی فطرت ہے, ٹھیک ہے. ہر کسی کا دل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کسی کا ہو جائے یا کسی کا بن جائے, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا, تو کسی کا بن جا یا کسی کا ہو جا, یہ انسان کی فطرت ہے, چاہنا اور چاہے جانا. اپنی جو خواہشات ہیں بیٹا اس میں دیکھیں کہ میں کس کو چاہتی ہوں, یہ ہماری خواہشات ہی ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنا چاہنا کسی پروڈکٹیو چیز میں نہ لگایا تو شیطان بیٹا ہمیں نیگیٹو جگہ پہ لگا دے گا. کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے اس کی فوراً سے اس کا نکاح کر دیں. اس وجہ سے اسلام میں یہ کہا گیا کہ بچہ کہیں غلط جگہ پہ نہ بڑھ جائے, وہ کسی غلط سوچ میں نہ بڑھ جائے, ٹھیک. عورت کو مرد کو کہا گیا کہ جب تم غیر محرم کو دیکھو تو اپنی نظریں جھکا دو. عورت کو کہا گیا کہ جب تم غیر محرم کو دیکھو چاہے وہ اندھا ہی کیوں نہیں ہے تم اپنی نظریں جھکا دو. کہا نا, کیونکہ بیٹا جب نظر اٹھتی ہے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہر چیز آپ موبائل کو دیکھتے رہیں گے, آپ روز ایک ایڈ دیکھتے ہیں, آپ کا دل کرے گا یہ والا موبائل آخرکار میں لے ہی لیتی ہوں, ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہم ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو ہم اس کو چاہنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے قرآن میں دیکھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم کہتے ہیں نا ہمیں ہر چیز سٹینڈرڈ چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں لائف پارٹنر بھی سٹینڈرڈ چاہیے, ہمیں بچے بھی سٹینڈرڈ چاہیے, ہمیں ان کا اسکولنگ بھی سٹینڈرڈ چاہیے, ہمیں ہر چیز سٹینڈرڈ چاہیے, ٹھیک ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنے حقیقی خدا کو جو ہے وہ چاہنا شروع کر دیں. بیٹا جس دن آپ اللہ کو چاہنا شروع کر دیں گے اور اس دن آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کی مرضی کو چاہنا شروع کر دیں, آپ کی زندگی مزید آسان ہے, چاہنا اور چاہے جانا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو بیٹا شیطان آپ کو غلط کام پہ لگا دے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ اس وقت تھرو میڈیا ہر چیز آج ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے, یہاں تک کہ ہمارا موبائل بھی کھلا ہوا ہے. اس کے اندر جذبات کو ابھارنا, پیشنز کو ابھارنا. جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. اپنی شادیوں کی تصویریں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ میڈیا پہ شیئر کی جائیں, لیکن ان کو شیئر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو برائی نظر سے شروع ہوتی ہے, نظر کی حفاظت, نفس کی حفاظت. جیسے رومی نے کہا کہ آنکھ روح کی کھڑکی ہے, ہماری روح اثر انداز ہوتی ہے جو بھی ہم دیکھتے ہیں. یس, تو بیٹا برائی نظر سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اپنی سوچ کا خیال رکھو, سوچ الفاظ بن جاتے ہیں, اپنے الفاظ کا خیال رکھو, الفاظ کردار بن جاتے ہیں, ٹھیک. تو اپنی سوچ کا خیال, ہم جو دیکھتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں, یہ بیٹا سب ہمارے خیالات ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی چیز جو ہے نا وہ نکاح ہے. اللہ نے یہ جو نکاح رکھا ہے نا وہ ہے, ٹھیک ہے. یہ لو بفور میرج یہ کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, دیٹ از جسٹ اٹریکشن. اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے. وہ حدیث میں ہے نا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے. اوائڈ دا چیٹ. یہ جو بھائی بن کے انٹرنیٹ کے اوپر, فیس بک کے اوپر جو ہے چٹ چیٹ شروع ہو جاتی ہے, اکیلے ہے نا آپ کا ایک میسنجر ہے, ایک اس کا میسنجر ہے, فیس بک پہ میسجنگ ان باکس جا کے میسجنگ بھائی بن کے اور بہن بن کے, اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, ہیلپ کی جا رہی ہے. وہ کوئی بہن بھائی نہیں ہوتے. میرے پاس ایک ایسا کیس آیا
कहती मैं वो मेरा भाई बना हुआ था, मैं उसके साथ लूडो खेलती थी, फेसबुक पे नहीं, वो जो लूडो होती है। तो मुझे समझ नहीं आती ये कौन से बहन भाई हैं जो फेसबुक पे आप अपने सगे भाई के साथ, बेटा भाई सिर्फ वही होता है जो आपका सगा भाई होता है, मामू सिर्फ वही होगा जो आपका सगा होगा। ये आप अपनी मर्जी से मामू भांजे ताए चाचे ना बनाए, ठीक है। जो आपका महरम है वो वही है जो अल्लाह ने दिया, बाकी जितने मुंह बोला भाई है ना उससे भी पड़ता है, ठीक है। हजरत आयशा ने पढ़ाया जरूर है लेकिन पर्दे में रह के पढ़ाया, ठीक है, फेस शो नहीं किया, आवाज में खनक नहीं थी, हंसती नहीं थी मर्दों के सामने, ठीक। तो बेटा ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने केयर करनी है। और रही बात औरत की, जैसे सोना है ना, उसको अगर आप बाहर उठा के रख दे वो चोरी हो जाएगा, औरत भी इतनी ही प्रीशियस है बेटा, आप लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी मार्केट कम ना करें। मैं ये बता दूं आपको, जैसे सोने को अगर बाहर रख दो तो चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। अपनी इज्जत, अपनी अहमियत आप जितनी छुपी रहेंगी ना आपकी उतनी ज्यादा है, आप जितनी एक्सपोज हो जाएंगी आपकी अहमियत कम हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंटली बोलने से, स्पीचेस करने से, लोगों के सामने पटर पटर बोलने से मेरी कोई अहमियत बहुत ज्यादा, कभी भी नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हो। हदीस में है कि तुम अल्लाह की हदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, ठीक है। हदीस में है कि औरत जब घर से बेपर्दा होकर बाहर निकलती है उसको शयातीन चिमट जाते हैं, ठीक है। और वो जब घर में होती है और बापर्दा होती है तो उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगी, क्या शयातीन के साथ या फिर फरिश्तों के साथ? किस दुनिया में रहना पसंद? अगर आपके इर्द गिर्द बेटा फरिश्ते होंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, अगर आपको शयातीन चिमटे हुए हैं तो आपको तो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी। क्यों खवातीन बाहर से जब घर आती हैं तो इतनी चिड़चिड़ी हुई होती हैं, कभी ये सोचिएगा हम चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? एक तो हम बेपर्दा होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलना है तो बेटा फिर अपने आप को कवर करें, स्किन टाइट पैंट्स पहनना, कहाँ से आपका, आपको पता है कि आपका कहाँ है, 70 किधर गया लड़कियों का? आपको पता है कि स्किन टाइट्स जो हम पहनते हैं, पैंट्स जो होती हैं उसमें नमाज नहीं होती, क्योंकि आपका हर चीज जो आपकी उसमें वाजिब होती है, ठीक है। अपना 70 पूरा करें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बाकी भी सब कुछ करा देगा। 70 तो पूरा करें, बाजू फुल करें, अपने ट्राउजर्स ठीक करें, उनको आप जैसे टखनों तक होते हैं हमारे ट्राउजर्स उनको वहां तक लेके आए। ये ट्राउजर्स क्यों ऊपर चढ़ते जा रहे हैं? आपके ख्याल में इस ट्राउजर को चढ़ा लेने से आपकी इज्जत हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी बेटा। आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, मैं इंग्लिश करने के दौरान ही मैंने जब इतनी किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ा, मैंने कंपेयर किया इस सारी वेस्ट वर्ल्ड को अपने कुरान के साथ, तो मुझे फील हुआ कुरान से खूबसूरत तो इल्म ही कोई नहीं। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि मैंने आपको बताया बेटा मेरा बैकग्राउंड किसी रिलीजियस फैमिली से बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिलीजियन वो जो बेसिक्स होती है ना, मुझे तो वो भी अपनी फैमिली से शायद मैंने नहीं सीखा था। पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे चुना इस रास्ते के लिए, मुझे नहीं पता। मैंने बस एक दफा आईसीयू देखा था 22 साल की उम्र में और मेरी जिंदगी बदल गई, यकीन जाने। और सिर्फ एक अल्लाह मिला था, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे दीन की अलिफ बे भी नहीं आती थी सिवाय तर्जुमा कुरान के, मुझे और कुछ नहीं आता था। मुझे नहीं पता अल्लाह ने मुझे कहाँ से दिया, मैंने तो अल्लाह से हिदायत मांगी। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी तो पता चला कि जब बंदा अल्लाह से हिदायत मांगता है, जब अल्लाह ताला, जब ये सूरतुल फातिहा जो हम रोज नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह हमें हर आयत का जवाब देते हैं। जब हम कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदे ने मुझसे जो मांगा मैं उसको दूंगा। हिदायत पे अल्लाह लब्बैक कहता, हाँ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मैं दूंगा तुझे हिदायत। हमें डर लगता है अगर मैंने दीन सीख लिया, पता नहीं मैं तो दिमागी तौर पे मफलूज हो जाऊंगी, मुझे तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, ओ मैं तो बैकवर्ड हो जाऊंगी। किसने कहा कि हम बैकवर्ड हो जाएंगे?
اپنی روٹس جن کی مضبوط ہوتی ہے وہ بیکورڈ ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے بیٹا آپ بیکورڈ، یقین جان. آپ اگر دیکھیں بیٹا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، میرے ہاف سلیوز ہوا کرتے تھے اس وقت جب میں آئی سی یو میں تھی. میری ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آسما اگر آپ کی ابھی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ obviously I was in ICU، میرا ہیموگلوبن 6 پہ چلا گیا تھا، اتنا بلڈ لاس ہو گیا تھا، اور میرے سامنے اتنی ڈیتھس ہو گئی. آئی سی یو میں کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، صبح دوپہر شام، ہر ایک لمحے میں اتنی ڈیتھس، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ ڈیتھس. ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا میری باری آنے والی ہے، اور میری ڈاکٹر مجھے کہتی ہے کہ اگر تمہاری اس حالت میں ڈیتھ ہوگی تم اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے. سوچیں اس وقت اگر میری ڈیتھ ہو جاتی میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں. اور میں اس وقت اتنا روئی کہ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال ضائع کیے ہیں. میں نے اپنی زندگی کے 22 سال دنیا کے پیچھے لگا دیے، اور وہ دنیا مجھے بچا نہیں سکتی، میرا اللہ بچا سکتا ہے. میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، تیرے راستے پہ چلنا ہے. اچھا وہ راستہ بھی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل راستہ تھا. قدم قدم پہ کرٹیسزم، قدم قدم پہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ تم کس راستے پہ چل پڑی ہو. obviously فیملی بیک گراؤنڈ جو ایسا نہیں تھا، ہر چیز میرے لیے نیو تھی، ہر چیز نیو تھی. لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا. آپ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیا یہ میرا کمال ہے؟ کیا ایک ایسی لڑکی جو 22 سال کی عمر کے بعد اس کی طبیعت، اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں رہی، وہ صحیح طرح چل نہیں سکی، وہ اپنے بچوں کو گود میں نہیں اٹھا سکی، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کے چپس نہیں بنا سکی، آج وہ آن لائن اکیڈمی چلا رہی ہے. مجھے بتائیں اس میں میرا کمال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ ایم اے انگلش کر گئی، اس نے بی اے کیا، اس نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس دیے، 18 ایئرس میں میری شادی ہوئی تھی. بٹ واٹ از دس؟ ایک اللہ سے تو محبت کی تھی، مجھے کیا پتا تھا میرا رب، مجھے تو نہیں یہ چیزیں چاہیے تھی. میرا تو بیٹا اتنا سمپل وے آف لائف ہے کہ میں 2 روٹی میں، 2 کپڑوں میں 2 جوتوں میں بڑی خوش ہوں. مجھے نہ بھی ملے تو مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا اللہ مجھے یہ ایسے دے گا اور یہ سارا کچھ ہوگا. میں نے تو اللہ سے یہ چیزیں مانگی نہیں تھی، میں نے تو رب سے رب مانگا تھا. مجھے نہیں پتا تھا میں رب کو مانگوں گی تو مجھے سب مل جائے گا. مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ جو بھی ہے، جتنی زندگی باقی ہے میرے رب کے لیے، میں نے اپنے رب کو جا کے منہ دکھانا کہ یا اللہ میں تیری خاطر کیا کر کے آئی. میں نے اپنی زندگی کہاں پہ لگا دی. میرے اللہ نے مجھ سے ایک دن پوچھنا ہے کہ آسماں علم سیکھا تھا کہاں پہ لگا دیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی کدھر لگائی؟ بیٹا جوانی کا سوال ہونا ہے. ہم کیا کہیں گے اللہ کو؟ صرف ڈگریاں سیکھ رہے تھے، صرف ڈگری 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 اور بس ڈگری. بس ہماری چھوٹی چھوٹی سکسیسز ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے فیلئرز ہیں، ان کو ہم نے سر پہ سوار کیا. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے رویوں کو ہم نے سر پہ سوار کیا. جو سوار کرنے والی چیز ہے، جس سے محبت کرنی چاہیے تھی اس سے تو کی نہیں. جو آگے جا کے امتحان دینا وہ تو پتہ کوئی نہیں. 5 وقت کی نماز کا حساب ہونا ہے بیٹا، ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ بندوں سے پوچھے گا، سوری، جہنم والے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں ہم آج ہی دین میں داخل ہو جائیں، آج ہی ہمیں سارا کچھ پتا چل جائے. بیٹا یہ ایموشنلی دین میں آپ نہیں داخل ہو سکتے. گریجول چینج از دا الٹیمیٹ چینج. آپ صرف ایک دفعہ فجر پکی کر لیں اپنی، اللہ نے آپ کی وہ انگلی پکڑنی ہے نا، اللہ نے وہ انگلی پکڑنی ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا کمال ہو جائے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، کیونکہ جو فجر کا پابند ہے اس کا ضامن اللہ ہے، اس کی ضمانت دے دی اللہ نے. وہ نقصان اٹھا ہی نہیں سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا. اس وقت اللہ بلیسنگز، انکاؤنٹیبل بلیسنگز.
لوگ روتے ہیں میری بیوی اچھی نہیں ہے, میرا شوہر اچھا نہیں ہے, میری اولاد اچھی نہیں ہے, میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں, میرا فلانا اچھا نہیں ہے, لوگ روتے ہیں میرے پاس رزق نہیں ہے. میں ان کو صرف ایک ہی چیز کہتی ہوں, آپ فجر کی پابندی کریں. لیکن چکر یہ عقل وہ چیز مانتی نہیں ہے جو نظر آتا ہے. جو نظر نہیں آتا نا عقل نہیں مانتی. پیسہ نظر آتا ہے عقل کہتی ہے بس ٹھیک ہے اسی کے پیچھے بھاگنا ہے. موبائل نظر آتا ہے عقل کہتی ہے بس اسی سے محبت کرنا ہے. عقل ہر اس چیز سے محبت کرتی ہے جو نظر آتی ہے. ایمان یہ چیز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان بالغیب, ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمارا زوال ہے, ہمیں پتہ ہے اللہ کی فرما برداری کریں گے ہم عروج ہے. بیٹا جو حق ہے وہ جیت کے رہتا ہے, بے شک وہ آپ کی 13 سال کی جنگ کیوں نہ ہو. اور جو کفر ہے نا, جھوٹ میں صرف پہلی دفعہ جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کے بعد نقصان ہی نقصان ہے. کفر کفر ہی ہے, نافرمانی نافرمانی ہے. تو کافر کوئی مشرک نہیں ہوتا. کافر اللہ کے نافرمان کو کہتا ہے. اگر آج آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے کفر کر دیا, آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی. اور محبت کے اندر بیٹا اتباع اور اطاعت دونوں ہے. اطاعت کیا کہتی ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو, مجھے ڈر ہے میری ماں میرے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں اس وجہ سے اس کی اطاعت کرتی ہوں کیونکہ سزا اور جزا کا معاملہ ہے. اتباع یہ آپ کسی پرسنالٹی سے اتنے انسپائر ہو جاتے ہو, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے جیسی ہوں. ہم کہتے ہیں نا اتباع رسول, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ہم صرف دعوے کرتے ہیں. جب عمل کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے مجھے بتائیں. ہمیں تو جس سے محبت ہو جائے ہم تو اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ آدھی رات کو بھی ماں سے چپس مانگے گا نا, ماں کہے گی ہاں بیٹا میں حاضر, ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے بھائی, اتباع کر رہی ہے وہ اپنی اولاد کی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو اپنے بچے سے بہت محبت ہے. دس از دا لیول آف محبت. یہ ہوتی ہے بیٹا محبت. صحیح. تو یہ ساری چیزیں بیٹا محبت کی ٹرمنالوجیز کو سیکھیں. محبت ہے کیا؟ اور سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. اپنے بیسٹ فرینڈ بنیں. دنیا میں کامیاب ہونا ہے نا تو 3 چیزوں سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی تعلق بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. آج میں اتنی بیمار ہو کے بھی آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. کیوں پڑھا رہی ہوں؟ محبت ہے, بس سیدھی سی بات ہے. مجھے پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ان سے ایک دلی لگاؤ ہے. اگر میرا دلی لگاؤ نہ ہو میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ آرام سے لیٹ جاؤں, میں آپ کو میں بیمار ہوں, چلو بھائی جاؤ جہاں سے مرضی پڑھو, یہ لو یہ ہوم ورک پکڑو, جاؤ تیار کرو, تمہارے تو پیپر ہے. بٹ کیا ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے وہ آپ کو پھر اٹھا دیتی ہے, ایک پیشن ہوتا ہے وہ آپ کو پھر اٹھا دیتا ہے. تو بیٹا 3 چیزوں سے محبت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے. نمبر 1, آپ کا ریلیشن اور آپ کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. نمبر 2, آپ کا ریلیشن اور آپ کی محبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونا بڑی ضروری ہے, کیونکہ اللہ سے محبت پھر اس کے بندوں سے بھی محبت. نمبر 3, آپ کا ریلیشن شپ اور آپ کی محبت اپنے ساتھ ہونا بڑی ضروری ہے, اور اس محبت میں سیلف پٹی نہیں آتی. ہائے میں یوں ہو گیا تو میں اب کیا کروں, ہائے میرے ساتھ ظلم ہو گیا, یہ ہائے نکال دیں اپنی زندگی سے. ہم اپنے صحیح اور غلط کا خود خمیازہ بھگتتے ہیں, بھگتتے رہیں گے اور بھگتتے رہے ہیں. ڈونٹ پلے دا بلیمنگ گیم. یہ بلیمنگ گیم مت کھیلیں کہ کسی کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا یا کسی کی وجہ سے فائدہ ہو گیا. ڈونٹ پلے دا بلیمنگ گیم. اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کے بیسٹ فرینڈ بنیں, اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. جس دن آپ نے اپنے آپ کو جان دیا, جس دن آپ اپنی روح کے اندر چل گئے نا پینیٹریٹ کر کے, یو ول ایکسپلور دس ہول ورلڈ.
ٹھیک ہے، جو اندر ہوگا تو باہر نکلے گا. آپ کی روح اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کیا دنیا کو بتائیں. جس کی روح اسٹرانگ نہیں ہوتی نا بیٹا، متزلزل ہوتی ہے، وہ باہر سے بھی بکھرا ہوا بندہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور روح اس وقت تڑپ جاتی ہے جب ہم گناہ پہ گناہ اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سکون نہیں ہے. ہم اتنا پیسہ کیوں کماتے ہیں، ہم ڈگری کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں سکون چاہیے بیسیکلی. ہم کیوں رشتوں کو روتے ہیں؟ ہمیں سکون چاہیے. اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. کدھر ڈھونڈتا ہے میرے بندے؟ ادھر آ میرے پاس، میں تجھے دیتا ہوں. تو بیٹا سکون از ناٹ دا ڈیفینیشن کہ اس کے اندر کوئی پیسہ آئے گا، اس کے اندر کوئی ڈگری آئے گی یا کچھ ہو رہا ہے. جسٹ ٹریول اینڈ پینیٹریٹ انٹو دا اسپرچوئل ورلڈ. اپنے آپ کو جانے، اپنی غلطیاں پہچانے. میں یہاں پہ غلط ہوں، مجھے کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. ہدایت اسی کا نام ہے. جس دن آپ کو دنیا کو چھوڑ کے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ گئی نا بیٹا، اس دن آپ ہدایت کے راستے پہ ہوں. جس دن آپ معاشرے کو ہی پینیٹریٹ انگلیاں اٹھاتے رہ گئے نا بیٹا، وہ غلط وہ غلط وہ غلط وہ غلط، اس کی وجہ سے یہ، اس کی وجہ سے یہ، فلان. دنیا تو ایسی ہی رہے گی بھائی. آپ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے کسی اور کی قبر میں نہیں جانا. اللہ آپ سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو بھائی دنیا میں. ٹھیک ہے، نماز کا پہلا سوال ہوتا ہے. نمبر 2، جوانی کہاں پہ گزاری. نمبر 3، علم کہاں سے سیکھا اور کہاں پہ لگایا. ہم کہیں گے یا اللہ دنیا سے سیکھا، دنیا پہ لگایا، دنیاوی جاب کی، 20,000 کی تنخواہ تھی میری، اینڈ دیٹس آل. اور اس کے بعد موت آ گئی، پھر کیا؟ اب آگے کچھ پتہ ہی کوئی. کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس ہے سوال کا جواب کہ جوانی کہاں پہ گزاری. جوانی کہاں پہ گزاری؟ شادیوں پہ ڈانس کرتے تھے، شادیوں پہ بے حیا ہو جاتے تھے، مارکیٹ جاتے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کپڑا کیسا پہننا ہے. جہنمی عورتوں کی نشانی ہے نا جو مائل کرنے والی ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارا اتنا سجنا سورنا، اور کیا وہ دنیا کے لیے یا میرے اپنے لیے؟ صرف اتنا سوچ لیجیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا بیٹا اپنی ویلیو کم نہ کریں، اپنے آپ کو ڈی ویلیو مت کریں. ٹھیک ہے، عورت یہ سمجھتی ہے شاید میرے سجنے سورنے سے عزت ہوگی میری. ٹھیک ہے، عورت کے خیال میں کوئی غلط فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی. لیکن مرد جو غیر مرد ہوتا ہے نا، جب وہ کسی سجتی سورتی عورت کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس عورت کے خیال و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے شاید میرے لیے سجی ہے، شاید مجھے مائل کرنے کے لیے سجی ہے. دس از دا سائیکی آف اے مین. اور عورت کے اندر اللہ نے بائی نیچر رکھا ہے کہ اس کو سجنا سورنا اچھا لگتا ہے، بائی نیچر رکھا. تو بیٹا آپ سجیں سوریں، آپ نے کٹنگ کروانی ہے آپ بالکل کروائیں، آپ نے اچھے کپڑے پہننے بالکل پہنے. یہ سارا کچھ میں بھی کرتی ہوں، لیکن جب میں باہر نکلتی ہوں تو میں ویل میں ہوتی ہوں، میں ابائے میں ہوتی ہوں. گھر میں میں اس لیے سجتی سورتی ہوں کہ میرے بچے اور میرے ہسبینڈ اور میری فیملی کو یہ چیز فیل نہ ہو کہ ہماری ماں یا ہماری بیوی یا ہماری بیٹی کوئی بیکورڈ خاتون ہے. تو آپ کو سجنے سورنے سے کوئی منع نہیں کرتا. بال ڈائی کریں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ بالکل سجے سوریں، لیکن دنیا کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کبھی میرے گھر آئیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن اگر آپ کبھی مجھے باہر دیکھیں گے تو آئی ایم ٹوٹلی ان ویل، اور مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں ویل میں ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ بڑی بڑی پارٹیز لوگ کہتے ہیں سوسائٹی. ٹھیک ہے بیٹا، جو ہمارا سوشل سٹیٹس ہے اس وقت، آپ حیران رہ جائیں گے اس سوشل سٹیٹس میں بھی جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ابائے کے ساتھ جاتی ہوں. آخر عمران خان کی بیوی بھی تو آتی ہے نا، کتنی اچھی لگتی ہے وہ ابائے میں، وائٹ کلر کا اس نے ابایا پہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اتنے سارے جو خواتین ہیں جو نہیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا، ان میں ایک ہم ہی صحیح ہمارا عمل بولے گا. ہمارا عمل ہی کافی ہے. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پردہ نہیں کیا. ہمارا عمل کافی ہے کہ دیکھیں آپ جس سوسائٹی میں رہتی ہیں میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. لیکن پردہ کرنا اور اپنے آپ کو کورڈ کرنا اور ایک سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے.
ٹھیک ہے, ہم کیوں کسی کو مائل کریں, ہم کیوں کسی, وہ جیسے دیکھیں سامنے اچار آتا ہے تو منہ میں تو کیا ہوتا ہے, اچار کا نام آیا تو منہ میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کھٹا کھٹا فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات میں اللہ نے جو سب سے خوبصورت چیز بنائی بیٹا وہ عورت بنائی. ٹھیک, پھول باہر کھلتا دل کرتا نا توڑ لیں, حالانکہ ہم عورتیں ہیں, موبائل بار بار دیکھتے ہیں دل کرتا نا لے لیں, حالانکہ ہم عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے کائنات میں سب سے خوبصورت چیز عورت بنائی. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں تو تھے لیکن وہ خاموش تھے, ان کے پاس وہاں پہ کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا بنائی, ان کی پسلی سے پیدا کی تاکہ ان کی دنیا جو ہے وہ رنگین ہو جائے. صحیح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیٹا ان چیز کو, یہ کوئی بیکورڈ چیزیں نہیں ہیں, دس از دا ریالٹی آف لائف. اور ہم اسلام دین الفطرت ہے, اس وجہ سے کہا گیا کہ اپنی بچیوں کا, اپنے بچوں کا ایز سون ایز پاسبل نکاح کریں, ان کی رخصتی کریں, نکاح کو عام کریں. ٹھیک, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ اگر میرا نکاح 15 سال کی عمر میں ہوا تو سالوں کا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بات یہ ہے کہ محبت آج مجھے اپنے شوہر سے اس لیے بہت زیادہ ہے کہ میری نظر ہی اٹھی اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس وجہ سے اٹھی ہی صرف ان کے لیے تھی. اور میری بڑی وش تھی کہ مجھے کوئی نامحرم نہ دیکھے, مجھے فرسٹ ٹائم اگر کوئی دیکھے تو وہ ہو جو اللہ نے میرے لیے چنا. میری بڑی وش تھی اور اللہ نے میری وہ وش پوری کی کہ میری نظر اٹھے گی تو میرے شوہر کے لیے اٹھے گی. تو وہ نظر میں نے بچا کے رکھی تھی. اس وجہ سے الحمدللہ بہت ساری چیزیں بیٹا محبت کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی. میں یہ نہیں کہتی کہ سٹارٹنگ میں ہی آپ کو سارا کچھ اچھا مل جاتا ہے, لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے بیٹا بہت ساری چیزیں ٹھیک کر دیتی ہے. لیکن ہم شادی سے پہلے ہی اگر الٹی پلٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج بھی میں تیار ہوتی ہوں, بہت اچھا تیار ہوتی ہوں. جب میں نے پارٹیز میں جانا ہوتا ہے میں بہت اچھا تیار ہوتی ہوں, لیکن میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں اب آپ مجھے دیکھ لیں, میں نے ویل کرنا ہے, میں نے باہر جانا ہے, میں نے ویل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے اس پہ. اس کے بعد میں عبایا پہنتی ہوں, میں ویل کرتی ہوں, اسی طریقے سے تیار ہوتی ہوں جیسے اس پارٹیز میں باقی ساری خواتین تیار ہوتی ہیں. بٹ میرے ہسبینڈ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میری بیوی صرف میرے لیے تیار ہوئی. اور میں نے شادی کے بعد ہی بتا دیا تھا ان کو کہ میں ڈیکوریشن پیس نہیں ہوں, میں جو ہوں, خوبصورت ہوں, کم ہوں, زیادہ ہوں, میں آپ کے لیے ہوں. میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو میرے سارے دوست تمہارے بھائی ہیں, میں نے کہا ہوں گے ٹھیک ہے, لیکن میں ان کے سامنے اگر دوپٹہ لے کے جاؤں گی تو کیا وہ میری عزت نہیں کریں گے؟ سو پلیز مجھے اس چیز پہ آپ مجبور نہ کریں, کیونکہ آبویسلی وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑی ماڈ سوسائٹی ہے. بٹ آئی کنونس مائی ہسبینڈ کہ میں وہ کروں گی جو میرا اللہ کہے گا. اور یہ میری شادی سے پہلے کے ویوز تھے, وہ بعد میں اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, اور اللہ کا شکر اللہ نے مجھے بے حیائی سے بچا دیا. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں بیٹا تھا, میرے اللہ نے مجھے بہت سی چیزوں سے بچا دیا. میں جس سوسائٹی کا حصہ تھی اللہ نے اس میں رہ کے مجھے رول ماڈل بنا دیا. یقین جانے کہ بیٹا جہاں پہ جا کے میں اسپیچز کرتی ہوں وہاں پہ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں. اس دن ایک خاتون میری وہ جے ڈاٹ کی ڈیزائنر ہے, اور وہ خواتین کھڑی ہو گئی حالانکہ وہ بے پردہ تھی, انہوں نے پینٹ شرٹس پہنی ہوئی تھی, بٹ دے سیڈ یہ ہماری بھابھی ہیں جی, یہ ایسے کر کے لیکچرز دیتی ہیں روسٹم پہ.